تو آپ کو جو مطالعے کی عادت ہے وہ کب سے لگی، کیسے لگی، اس کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کتابیں پھیلی ہوئی ہوتی تھی، ہوش سنبھالتے ہی کتاب سے تعارف ہوا۔ تحریر آپ نے پہلی کب لکھی اور کیوں لکھی؟ اس کا میں سیکٹری تھا، یہ بیماری بھی بڑی پرانی ہے، یہ سیکٹری والی بیماری بھی بہت پرانی بیماری ہے، سیکٹری تھا۔ حضرت کی جو فکر ہے اگر اس کو سمرائز کریں اور اس کو خلاصہ کریں۔ جن دو تین بڑے آدمیوں نے سنجیدہ نقد کیا ہے اپنے اپنے انداز میں، کہ مغرب کی تہذیب کو سمجھا ہے، اس کے پس منظر، اس کے نتائج، اور پھر اس پر بڑے دھیمے دھیمے انداز میں علماء کو متعارف کرنے کی کوشش کی مغرب کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہیں ان کو ہم بچپن سے سنتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں اور ان سے دین کی تعبیر اور تشریح سمجھتے ہیں۔ میری مراد مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں۔ ہم ان کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، جو ہم نے آپ کو بچپن سے سنا پڑھا، بہت ساری آپ کی تحریریں اب بھی روزانہ کی بنیاد پہ ہماری نظر سے گزرتی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا لکھنے سے ایک شغف ہے، تعلق ہے، کتابوں کے ساتھ ممارست ہے، یعنی مطالعہ آپ نے بہت زیادہ ماشاءاللہ سے کیا ہے۔ تو ہم جب نئی جنریشن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے درسگاہ میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل خارجی کتاب کو پڑھ نہیں سکتی۔ ہم طلبہ کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، کتابیں اگر اٹھائیں پڑھیں جمعرات جمعے کو بھی۔ تو آپ کو جو مطالعے کی عادت ہے وہ کب سے لگی، کیسے لگی، اس کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ میرا تو بچپن سے ہی کتابوں سے واسطہ ہے۔ والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر قدس اللہ سرہ العزیز بر صغیر کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ ان کی 2 درجن سے زیادہ کتابیں ہیں، بڑی علمی تحقیقی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، ہم بچے تھے، اور ان کے ارد گرد کتابیں پھیلی ہوئی ہوتی تھی، جی تو ہمارا ہوش سنبھالتے ہی کتاب سے تعارف ہوا۔ وہ کتاب سے مانوس ہو گیا کہ یہ کتاب ہے۔ جی پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب تھوڑا پڑھنے یعنی نام شام پڑھنے کے قابل ہوئے، تو والد صاحب ہم سے مدد لیا کرتے تھے کہ کوئی حوالہ ضرورت ہے تو اس پر خود جانے کی بجائے، ہم بہن بھائی تھے آپس میں، تو فلاں کتاب کی فلاں جلد تلاش کر کے لاؤ، صحیح۔ تو تہذیب و تہذیب ہے جی یا مجموع الزوائد ہاں ہے، جی فلاں کتاب کی فلاں جلد ہم جاتے تھے تلاش کر کے لاتے تھے۔ صحیح ہم بہن بھائیوں کا مقابلہ ہوتا تھا کون پہلے لاتا ہے۔ ٹھیک بڑی بڑی مشیرہ بہت ہو گئی، اللہ پاک کی رحمت کرے۔ تو پھر کئی سال ہی ہمارا یہ ماحول چلتا رہا ماشاء اللہ۔ کہ کتابوں کے نام، کتابوں کی جلدیں کہاں پڑھی ہوں گی، کیا یہ ہوگا۔ یہ ہمارا کتاب سے ہمارا ابتدائی تعارف۔ ابتدا ہے۔ جی پھر ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے گکھڑ میں، ماسٹر بشیر احمد صاحب احراری تھے جی اور بہت تحریکی مزاج کے بزرگ تھے۔ ان کے ہاں رسالے آیا کرتے، صحیح۔ خدام الدین، ترجمان اسلام، اس سے پہلے پیام اسلام ہوتا تھا، تبصرہ، چٹان، اور یہ رسالے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو ہمارے ہم ان کو چچا جی کہا کرتے تھے، جی تو ان سے ہم رسالوں کا ذوق۔ حضرت والد صاحب کے پاس بھی بڑے رسالے آتے تھے، دلی سے برہان آتا تھا، لکھنؤ سے الفرقان آتا تھا، النجم آتا تھا، یہ ہم پڑھا کرتے تھے۔ تو کتاب سے، رسالے سے میرا تعلق تب سے ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا تب کام آپ کی عمر تقریباً کتنی ہوگی؟ یہ سمجھے کہ میں نے 60 میں قرآن پاک مکمل کیا ہے، 62 میں نصرت العلوم میں آ گیا تھا۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ یہ 14 سال سے پہلے کی بات ہے۔ 14-15 سال کی عمر میں میں نصرت العلوم میں باقاعدہ طالب علم کے طور پہ آیا ہوں، سن 62-63 میں۔ تو پھر چچا جان کا ذوق بھی یہی تھا، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے باذوق بزرگ تھے، ان کے پاس بھی رسالے آتے تھے، کتابیں تھیں، تو ان کے یہاں کتابیں رسالے پڑھتا تھا، کتاب دیکھتا تھا۔ ان دونوں بزرگوں نے میرے مطالعے کے ذوق کی حوصلہ افزائی کی ہے اور میرے ساتھ معاونت کی ہے اور سرپرستی کی ہے۔ ماشاء اللہ۔
میں آپ کو اس کے ایک یہ عرض کروں گا کہ چچا جان کا ذوق یہ تھا کہ جو کتاب ان کے پاس آتی تھی پڑھتے تھے تو میرے ذوق کیونکہ مجھے کہتے یہ پڑھو، میں مطالعہ کرتا تھا، پھر لائبریری میں جاتی تھی۔ ماشاء اللہ۔ والد صاحب کو بھی ذوق یہ تھا، کوئی کتاب دیکھا کہ یہ مجھے پڑھنی چاہیے تو مجھے کہتے یہ پڑھو، میں تم سے پوچھوں گا اس کے بارے میں۔ یہ والد صاحب بھی تو مطالعے کا ذوق بھی تھا۔ پھر اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ گجرانوالے میں ہمارے نصرت روم سے کوئی 10 منٹ کے پیدل فاصلے پر اہل حدیث دوستوں کی لائبریری تھی، اسلامی دارالمطالعہ۔ اصل کے بہت 8-10 منٹ کا فاصلہ تھا، ہم چلے جاتے تھے شام کو، وہاں رسالے کتابیں گھنٹہ ہمارا وہاں گزرتا تھا تو ان کے یہاں پڑھتے رہتے تھے۔ پھر تھوڑا سا بات آگے بڑھی تو یہ پڑھنے مطالعے کا ذوق چونکہ تھا اور ادبی ذوق بھی تھا۔ میں ادب کی کتابیں بہت پڑھی ہیں، ناول بھی بہت پڑھے ہیں، جاسوسی بھی، دوسرے تیسرے بھی، علمی کتاب بہت پڑھی، دوسری کتابیں میں نے پڑھی شاید کسی نے نہ پڑھی ہو، میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن اندازہ میرا یہ ہے، رات کو بھی دن کو بھی پڑھتا رہتا تھا۔ تو وہاں ایک مجلس ہوتی تھی، مجلس فکر و نظر، شہر کے ادیب شعراء کی۔ وہ ہفتہ وار محفل کیا کرتے تھے، اتوار کو خیام ہوٹل میں شام کی 2 گھنٹے کی ادبی محفل ہوتی تھی۔ اس میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ ایک کوئی صاحب مضمون پڑھتے تھے کسی موضوع پر، اس پہ تبصرہ ہوتا تھا، نقد ہوتا تھا۔ کوئی شاعر ایک غزل یا نظم پڑھتے تھے، اس پر پھر نقد۔ تو میں اس کا حاضر باش ممبر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ ہر اتوار کو جانا ہے، جا کے شریک ہونا ہے، سننا ہے۔ تو ذوق بڑھتے بڑھتے پھر الحمدللہ پھر لکھنے کا ذوق بھی مطالعے کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ میرے مطالعے کا الحمدللہ مطالعہ اب بھی میری نظر کام نہیں کرتی۔ اب کتابیں میرے پاس آتی ہیں، لوگ بھیجتے ہیں، لیکن اب نظر میری مشکل اپنی ضرورت کی چیزیں پڑھتا ہوں صحیح۔ جو مجبوراً پڑھنی ہے۔ اور لیکن اب بھی وہاں سے چلو کتاب ساتھ لایا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ مجھے لگا کہ یہ کتاب میں نے سفر کے دوران پڑھنی ہے، پڑھنی ہے۔ حالانکہ مجھے پورا صحیح نظر نہیں آتا لیکن ذوق کی بات ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، تو یعنی یہ آپ کا مطالعہ 14 سال کی عمر سے پہلے شروع ہو گیا تھا، تو تحریر آپ نے پہلی کب لکھی اور کیوں لکھی؟ میری تحریریں تقریباً ابتدا تو میں نے رپورٹنگ سے کی تھی۔ ہمارے مدرسہ نصرت العلوم میں سن 63-64 میں ایک طلباء کی یونین بنی تھی جس کا میں سیکرٹری تھا۔ یہ بیماری بھی بڑی پرانی ہے، یہ سیکرٹری والی بیماری بھی بہت پرانی بیماری ہے۔ سیکرٹری تھا تو خبر لکھنی، رپورٹ لکھنی۔ اب قریب ہی ہمارے نوائے گجرانوالہ ایک پرچہ تھا تو وہاں چلے جاتے تھے۔ تو میں ابتدا کسی مجلس کی رپورٹ لکھ دی، کوئی تھوڑا فیچر لکھ دیا، یہاں سے شروع کی۔ یہ میرا آغاز تقریباً 63-64 سے، صحیح۔ وہاں سے مسلسل لکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ جی، ماشاء اللہ۔ تو یعنی آپ نے خبریں لکھنا شروع کی، پھر مضمون کی طرف آیا؟ پھر مضمون کی طرف۔ مضمون کی طرف۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ماشاء اللہ اب آپ کا اتنا ایک وسیع مطالعہ ہے اور اتنی کتابیں آپ کی نظر سے گزری، تو آپ کی جو پسندیدہ کتابیں اگر 4-5 بڑی کتابوں کا انتخاب کریں کہ جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری فکر پہ اور میرے سوچ کے اوپر ان کی گہری چھاپ ہے، تو وہ کون سی کتابیں؟ سب سے پہلے چودھری افضل حق صاحب مرحوم کی زندگی، ماشاء اللہ۔ پھر تاریخ احرار، صحیح۔ پھر مولانا مظہر علی اظہر کی کتاب تھی دنیا کی بساط سیاست۔ پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ کے دوران دنیا کی بین الاقوامی سیاست پر بڑی، احرار کے سیکرٹری جنرل تھے تو ان کی کتاب، وہاں سے میری کتابوں کا آغاز ہوا ہے۔ پھر مختلف زیادہ میرا ذوق ہوتا تھا ادب کا، تاریخ کا، یہ میرا زیادہ ذوق ہے۔ پھر اب حدیث کا اور تفسیر کا بعد میں یہ بھی الحمدللہ شامل ہو گیا، لیکن میرا بنیادی ذوق تاریخ کا اور ادب کا۔ ناول، یہ دیوان اور ناول میرے سرانے کے یہ پڑھے رہتے تھے، وہ میرے پڑھنے ہوتے ہیں۔ دیوان حافظ، جی، دیوان غالب، اقبال کا کلام، ماشاء اللہ، اور یہ دوسری ادبی کتابیں میرے پاس پڑھی رہتی ہیں، پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ جو آج ہمارا طالب علم ہے اس کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ چند کون سی کتابیں جو اسے پڑھ لینی چاہیے یا مطالعے میں ابتدائی طالب علمی کے دور میں ہی اس کی نظر سے گزرنی ضروری ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ علم تو متنوع ہو گیا ہے جی، بہت،
لیکن بیسک بنیادی علم جو ہے نا، میں 3 باتیں سمجھتا ہوں اپنے طلباء کے لیے. جی قرآن پاک کا بطور قرآن پاک مطالعہ. صحیح. قرآن پاک کیا کہتا ہے. جی اس وقت ہم قرآن پاک سے کچھ کہلوانے شروع کر دیتے ہیں. جی وہ نہیں، قرآن پاک خود کیا کہتا ہے. قرآن پاک بطور قرآن پاک مطالعہ. جناب نبی کریم کی سیرت، پہلے سیرت طیبہ، صحیح. پھر حدیث و سنت. پہلے حضور کی سیرت طیبہ، حالات زندگی، اور پھر صحابہ کرام کے حالات زندگی. یہ اگر طالب علم کا اس کے ساتھ ذوق بن گیا نا تو باقی معاملات خود بخود سیٹ ہوتے چلے جائیں. ماشاء اللہ. اچھا حضرت، آپ کا مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق بھی رہا، ان کی فکر سے آپ متاثر ہوئے اور آپ ان کی کتابوں کو بھی سراہتے ہیں. تو حضرت کی جو فکر ہے اگر اس کو سمرائز کریں اور اس کو خلاصہ کریں تو آپ کی نظر میں اس کی سمری کیا بنتی ہے؟ اور مولانا علی میاں، میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کی تہذیب، مغرب کا فلسفہ، اس پر ہمارے ہاں جن 2-3 بڑے آدمیوں نے سنجیدہ نقد کیا ہے اپنے اپنے انداز میں، جی اقبال ہے، جی مولانا علی میاں ہے، اور مولانا مودودی ہیں. یہ جنہوں نے مغرب کے فلسفے پر نقد کیا ہے. صحیح. کسی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مولانا علی میاں کو میں نے اس زاویے سے پڑھا ہے کہ مغرب کی تہذیب کو سمجھا ہے، اس کے پس منظر، اس کے نتائج، اور پھر اس پر بڑے دھیمے انداز میں انہوں نے علماء کو متعارف کرنے کی کوشش کی مغرب کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. صحیح. تو سب سے زیادہ میں اس حوالے سے یعنی مغرب کو سمجھنے میں مجھے سب سے زیادہ مدد ملی ہے اقبال سے صحیح. اور مولانا ابوالحسن ندوی سے. مولانا ابوالحسن ندوی تو میرے شیخ بھی ہیں، میرے حدیث کے استاد بھی ہیں، اور میرے ویسے بھی شیخ، میں بیعت بھی میری ان سے سلسلہ قادریہ میں. جی ماشاء اللہ. اچھا حضرت، مولانا ابوالحسن ندوی کی کتابوں میں سے 1-2 بڑی کتابیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو لازماً پڑھ لینی چاہیے، یعنی ان کے ماسٹر پیس آپ کیا سمجھتے ہیں، کون سی کتابیں؟ ان میں جو مغرب سے چند صاف باتیں مغربی فلسفے کو سمجھنے کے لیے، اور اسلام کی تاریخ سمجھنے کے لیے تاریخ دعوت و عظیمت. اگر ہم اپنی تحریکات سے واقف رہنا چاہتے ہیں کہ کس دور میں کیا خرابیاں ہوئیں اور کن علماء نے سامنا کیا ہے، تاریخ دعوت و عظیمت آج کے عالم دین کو ایک دفعہ تو ضرور نظر سے گزارنی چاہیے. صحیح. باقی ان کی کتابیں ساری ٹھیک ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا، مولانا ابوالحسن ندوی کی کتابوں میں ایک جو فکر ہمیں ملتی ہے، حضرت نے بھی کاروان زندگی میں اس کا ذکر کیا کہ یہ میری اس فکر کا ایک نچوڑ بھی ہے، وہ عالم اسلام میں جو دعوتی اور اصلاحی تحریکیں ہیں اور ان کا جو نہج رہا ہے اس کے احیاء کی ان کی فکر تھی کہ اس کو زندہ کرنا چاہیے اور اس طریقے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بنیادی ضرورت ہے امت مسلمہ کی. جی. ایک یہ کہ امت مسلمہ کو بحیثیت امت مسلمہ ایڈریس کیا جائے. اپنے 60 سالہ ہم ایڈریس کرتے ہیں مصری کہہ کے، تیونس کا کہہ کے، سعودی کہہ کے، ٹھیک ہے، میں اسے انکار نہیں، تعارفوں کے درجے میں سارے ٹھیک ہے، لیکن امت کو ایڈریس کرنا چاہیے امت سمجھ کے. یہ آج کل نہیں ہو رہا. اور مولانا علی میاں کی بنیادی فکر بھی یہی تھی. اور دوسری بات، امت کو مغرب کے فلسفے اور تہذیب کے ساتھ ایک ہے بالکل انکار کر دینا، ایک ہے بالکل قبول کر لینا، لیکن نہیں، خود با صفا و دا با قدر، اپنے اسلامی اصولوں کو قائم رکھتے ہوئے ایڈجسٹمنٹ. میں بھی یہ سمجھا ہوں کہ بہت سی باتیں ہمیں قبول کرنا، لیکن اگر ہمارے اصول کے خلاف نہیں ہے. جی. بالکل مسترد کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور بالکل قبول کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. صحیح. ایڈجسٹمنٹ جسے کہتے ہیں اپنے اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ میں سمجھا ہوں. اور تیسری بات، مولانا علی میاں زور دیتے سوشیالوجی پر، یعنی ادبی علوم پر. صحیح. یہ بات بالکل صحیح تجزیہ ان کا کہ مغرب نے ہمارے اندر فکری دراڑ پیدا کرنے کے لیے سوشل علوم استعمال کی، زبان استعمال کی ہے، فصاحت استعمال کی ہے، سلاست استعمال کی ہے. صحیح. چنانچہ آج جن کو بھی فتنہ کہتے ہیں، ان کے ہاں فصاحت، سلاست، سادگی اور سوشل بات کو سوشل لہجے میں کہنا، یہ ان کا سب سے بڑا کمال ہوگا. صحیح. ہمارے یہاں یعنی ہم اپنی اصطلاحات پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
اپنے لیول پہ بات کرتے ہیں. ماشاء اللہ. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری جو ہمارے علماء کا طبقہ کہلاتے ہیں، ہماری نئی نسل کے ساتھ فریکوینسی سیٹ نہیں ہو رہی. ہمیں فریکوینسی سیٹ کرنی پڑے گی، ان کی لیول پر آ کے بات کرنی ہوگی، ان کی فریکوینسی میں بات کرنی ہوگی، ورنہ وہ بہت سی باتیں ہم کہتے ہیں ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، اور وہ ادباً خاموش ہو جاتے ہیں، بولتے بالتے کچھ نہیں، کوئی اور ان کو شکار کر لیتا ہے. صحیح ہے. اچھا حضرت، جیسے ماشاءاللہ آپ کا جو کیریئر جو رہا اور ہم نے جو دیکھا کہ آپ کی ماشاءاللہ جو اعلیٰ مذہبی قیادت ہے، ہر دور میں ان کے ساتھ آپ کا تعلق اور ربط رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مدارس کا نظام تعلیم ہے، نصاب تعلیم جو ہم پڑھاتے ہیں، ان میں یہ جو سوشل سائنسز جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ مغرب کے اس لہجے میں بات کرتا ہے، وہ لہجہ ہمیں آنا چاہیے، وہ ادبیت ہمیں آنی چاہیے، وہ جو ڈائیلاگ کا طریقہ کار ہے وہ ہمیں آنا چاہیے، تو اس سے اس موضوع کو ہمارے نصاب میں شامل کرنے کی کوئی کوشش یا پہلے ہوئی ہے یا اب کیا کی جا سکتی ہے؟ اس سے ایک ہے کہ اسلوب کیا ہونا چاہیے جی. فریکوینسی سیٹ کرنے کا، لیکن اس سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مغرب کو سمجھنے کی ضرورت تو محسوس کریں. صحیح. مغرب شناسی، مغرب کو سمجھنا. ایک زمانے میں آج سے کچھ 30-35 سال پہلے میں برطانیہ بہت آنا جانا رہا ہے. ہم نے ایک فورم بنایا تھا، ورلڈ اسلامک فورم. تو میں نے ایک مجلس میں کہا یار ہمیں مغرب نے استشراق کیا ہے؟ مشرق کو سمجھنا. صحیح. ہمارے علوم انہوں نے سیکھے ہیں، ہمارے علوم سے تک رسائی حاصل کر کے ہماری زبان میں ہم سے بات کی ہے اور شکوک پیدا کی. تو کیا ہم مغرب کو واچ نہیں کر سکتے؟ تو ہم نے ایک چھوٹا سا گروپ تھا ویسٹ واچ ڈکلیئر بھی کیا تھا، ویسٹ واچ کے نام سے، کہ ہم بھی مغرب کی ہم دفاع پہ کیوں کھڑے ہیں؟ مستقل موقف ہے، ہم دفاع کے کیوں کھڑے ہیں؟ کہ وہ ہماری خرابیاں بیان کرتے ہیں، ہم دفاع میں شروع کر دیتے ہیں. مغرب کی خرابیاں نہیں ہیں، ہم مغرب کی خرابیوں کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. اچھا حضرت، اس حوالے سے جو مغربی فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے ایک تو ذکر کیا حضرت مولانا ابوالحسن ندوی کی کتاب ہے، اس کے علاوہ میں مغرب کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کوئی بنیادی کتاب یا کہاں سے ہم آغاز کریں؟ ہاں، مطالعہ تو آپ کو مولانا علی میں ہی کرائیں گے. جی. اقبال تو سمجھ آ رہے کہ بس کی بات نہیں، اور مودودی صاحب کی شاید سارے نہ پڑھیں. جی. لیکن مولانا علی میاں کو مغرب کو سمجھنے کے لیے مطالعہ تو نہیں کا. جی. لیکن میرا ایک اور زاویہ ہے کہ مغرب نے جو کام کیا ہے اس کے معاشرتی نتائج کیا ہوئے. نتائج اب تو نتائج پہ ڈسکس کریں. ٹھیک. میں مثال کے طور پہ کرتا ہوں، مغرب خود ڈسکس کر رہا ہے. خاندانی نظام بکھر گیا ہے، مغرب کا خاندانی نظام بکھر گیا ہے. صحیح ہے. اس پر مغرب کا گورباچوف چیخ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہیلری کلنٹن چیخ رہی ہے، جان میجر چیخ رہا ہے. سارے کے بھی یہ بکھر گیا. بکھرنے کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ صحیح. وہ ہم کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ مغرب کا خاندانی نظام بکھرنے کے جو اسباب گورباچوف نے لکھے ہیں، جو ہیلری کلنٹن بیان کرتی ہے، جو جان میجر برطانوی وزیر اعظم تھے وہ بیان کرتے ہیں، ہم ان کو پڑھے. چلو بات ان کی وہ جو تنگ پڑ گئے ہیں ان کی باتوں کو ہم کیوں نہیں نقل کرتے؟ صحیح. کہ مغرب کے خاندانی نظام کے بکھرنے کے اسباب کیا ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہم اپنے خاندانی نظام کو بچانے کی کوشش کریں. جی. یہ ڈسکشن ضروری ہے. صحیح. اچھا حضرت، جو مدارس کے نظام اور نصاب کا حصہ آپ رہے ہیں اور 65 سال پہلے کے بھی آپ نے مدارس طلبہ دیکھے، اب کے مدارس بھی دیکھ رہے ہیں، طلبہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا سفر ہے وہ درست سمت ہے، جو ہمارا طالب علم ہے وہ فوکسڈ ہے، یا پہلے اور اب کے طالب علم میں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ بہت فرق ہے جی. وہ فرق یہ ہے کہ پہلے علم کی طرف توجہ ہوتی تھی ہماری، اب معلومات کی طرف ہے. ہمیں امتحان پاس کرنے کے لیے 4 صفحے یاد ہونے چاہیے، کتاب کیا کہتی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں. صحیح. ہم نے وہ اس طریقہ سیکھ لیا کہ امتحان پاس کرنا نمبر لینے ہیں. کتاب، موضوع، فن، اس کے ساتھ مناسبت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ علم سمٹتا جا رہا ہے، معلومات پھیلتی جا رہی ہے. علم معلومات کا نام نہیں ہے.
معلومات کے صحیح استعمال کا نام ہے۔ صحیح۔ علم معلومات کا نام، معلومات کے صحیح استعمال کا نام علم ہے، وہ ہم کھوتے جا رہے ہیں، اور صحیح۔ اسی ہماری استعداد کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ صحیح۔ تو اچھا حضرت، یہ جو دینی مدارس کے حوالے سے میں نے پوچھا آپ سے، تو دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ اب ظاہر ہے کہ ایک سسٹم کا حصہ ہیں، اس سسٹم میں کیا وجہ ہے جس کو آپ بنیاد سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا اپنے علم کی طرف توجہ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے؟ یہ اس میں ہماری کوتاہی بھی، ایک تو ہم ذہن سازی نہیں کرتے، دوسرا ان کے مستقبل کی ہم منصوبہ بندی نہیں کرتے۔ صحیح۔ ایک طالب علم پڑھا 8 سال پڑھا ہے، مدرسے کو کوئی فکر نہیں کیا کرے گا، یہ تو فارغ ہوتا ہے تو بالکل اندھیرے میں ہوتا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ رہنمائی اگر مدرسے کی طرف سے مل جائے، اور رہنمائی کے ساتھ سپورٹ بھی، کہ اس فن میں زیادہ اس کا یہ کر سکتا ہے، تو میرا خیال مدرسہ اگر ذمہ داری قبول کرے کہ اپنے طلباء کو تیار کرنا، صرف علم میں نہیں، کام میں بھی ان کی صلاحیتوں کو چیک کر کے اس کے مطابق اس کی رہنمائی کرنا، تو یہ ہم کریں گے تو خاصا فرق پڑ جائے۔ وہ بیچارہ فارغ ہوتا ہے، حیران پریشان کھڑا ہوتا ہے، کدھر جائے، واپس جائے، گھر جائے، کیا کرے۔ میں اس پر ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ نے چھیڑ دیا تو میں کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی اصحاب کہف کی تمثیل دی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے اکابر نے جب ہمارے ایمان کو خطرہ ہوا، علم کو خطرہ ہوا، علوم ہمارے خطرے میں پڑ گئے، رہتے یا نہیں رہتے، تو ہمیں ایمان بچانے کے لیے غار میں ڈھکیل دیا۔ اصحاب کہف وہ 300 سال پڑے رہے وہاں، جی، اب باہر نکلے، ایمان تو بچ گیا، دنیا بدل گئی۔ صحیح۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ صحیح۔ ایک جملہ اگلا میں کہا کرتا ہوں، جی، یہاں تک تو مولانا مناظر حسن گیلانی نے ایمان تو بچ گیا الحمدللہ، صحیح۔ صرف ہمارا نہیں، امت کا۔ جی، مدارس کی وجہ سے جو آنکھیں کان کا بند کر کے لگے رہے ہیں نا جی، 150 سال، امت کا ایمان بچایا انہوں نے، جی، وہ تو بچ گیا ہے، لیکن اب دنیا جنبی ہے۔ صحیح۔ تو میں کہا کرتا ہوں وہ تو واپس جا کے سو گئے تھے، ہمارے لیے بھی سونے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے، صحیح۔ ہم تو یہی کپیں گے۔ صحیح۔ اچھا حضرت، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے اس کا دین سے، دینی اداروں سے جو تعلق ہے نا، وہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے بہت کمزور ہو گیا، اور بلکہ یہاں تک کہ اب الحاد کی لہر ہے جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں اگرچہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی نسل دین سے بے خبر ہے، دین سے بے خبر ہے۔ کالج تک پہنچنے والا نوجوان لڑکا یا لڑکی دینی بیسک ایجوکیشن اس کی نہیں ہے، دین کی معلومات نہیں ہے۔ اچھا پہلے وہ دین سے بے خبر ہوتا تھا تو تھوڑی بہت بات پوچھنا ہمارے پاس آتا تھا، اب متبادل اس کے پاس ذریعہ موجود ہے وہ خلا پر کرنے کے لیے۔ صحیح۔ اب ایک برتن خالی ہے، آپ دودھ نہیں ڈالیں گے، کوئی شراب ڈال دے گا، تو برتن کا قصور تو نہیں۔ صحیح۔ آپ اس میں صاف پانی نہیں ڈالیں گے، وہ گندا پانی ڈال جائے گا، تو برتن کا تو قصور کوئی نہیں۔ ہم نے جو خلا چھوڑا ہوا نا، جی، ہم اس کی فکر نہیں کر رہے، اس کی فکر کرنے والے پھر آ کے لیڈر کو شکار کر رہے ہیں۔ ہمیں اس خلا کو خود پر کرنا ہوگا، دوسروں کے حوالے نہیں کرنا ہوگا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو حضرت ابھی آئینی ترمیم ہوئی ہے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خصوصاً جو سود کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے، اسی طرح سے جو اسلامی نظریاتی کونسل کی حیثیت ہے اس کے حوالے سے، تو ان کے امپیکٹ یا اثرات کیا ہوں گے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے جو سیاسی پہلو ہیں وہ تو سیاست کے میدان میں اب شاید کور کرنے کی کوشش بھی کریں 27ویں ترمیم سے، لیکن ہمیں دینی تحریک کے حوالے سے 4 فائدے بہرحال حاصل ہوئے ہیں۔ جی، میں باقی تفصیلات کو نظر انداز کرتے ہوئے، ایک یہ کہ سود کے خاتمے کی بات دستور میں چلی آ رہی ہے، اب تاریخ دے دی گئی، صحیح، متعین کر دی گئی ہے کہ 1
जनवरी 2028 से पहले सूद को ख़त्म करना है, ये दस्तूरी पाबंदी। और हम जो इस पर काम करने वाले, हमारे लिए आसानी हो गई है। जी चुनांचे मैं फोरम का कन्वीनर मैं ही हूँ, तहरीक इंसदाद सूद पाकिस्तान का। हमने सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं कि हम इसको 3 साल को इस्तेमाल करें और ये कर्जा वसूल करें अपना तारीख से पहले। दूसरा ये हुआ है कि मदारस के हवाले से ये भी अच्छी मुझे आज इसकी तस्वीर मिली है कि जो मदारस की अलग रजिस्ट्रेशन या अलग अकाउंट सिस्टम जी वो वापस हो गया है इस नई तरमीम से, और साबका पोजीशन पे। ये बात अच्छी हुई है, और ये अगरचे मुश्किल है कि हज़म हो आलमी क़ुव्वतों को, लेकिन बहरहाल मदरसे को अकाउंट्स में, रजिस्ट्रेशन में बाकी मुल्क के इदारों से अलग इम्तियाजी हैसियत देना, ये मदारस के साथ ज़्यादती थी। सही। बाकी जिस तरह बाकी मुल्क के इदारे ये भी हैं, बाकी स्कूल हैं ये भी हैं, इनको अलग करके अलग वाच करना, ये मदारस के साथ ज़्यादती थी। उस ज़्यादती को ख़त्म किया गया है, ये अच्छी बात है। इस्लामी नज़ाती कौंसिल के हवाले से ये बात थी कि उसकी सिफारिशात पड़ी है, अब उस पर पाबंदी लगी है कि 1 साल के अंदर अंदर वो मुतल्लका असम्बली में पेश होंगी और उस पर कानून साजी होगी। सही। वफाकी शरई अदालत के बारे में ये एक अच्छी बात है। हमारा अपना मुतालबा ये था कि वफाकी शरई अदालत ने बड़े बड़े अच्छे फ़ैसले किए हुए, बहुत अच्छे फैसले फ्रीज़र में पड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ। वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, अपील के साथ स्टे हो गया। इस कानून की वजह से हमारे 20 बहुत उम्दा फैसले फ्रीज़र में पड़े हुए। तो वो ये तय हो गया कि स्टे, अपील से स्टे नहीं होगा, स्टे के लिए अलग दरख्वास्त देनी होगी, उसका रीज़न बताना होगा, और अगर उसके बाद भी पाबंदी लगी कि साल तक अगर फ़ैसला नहीं हुआ तो वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला नाफिज होगा। ये हमारे अच्छे, लेकिन हमारे यहाँ उसूल ये है, फ़ैसला तो हो जाता है लेकिन कैश हमें खुद करवाना पड़ता है। सही। कैश हमें खुद करवाना पड़ता है। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, कोशिश होगी इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे हज़रत आपने एक बात कही कि इंसदाद सूद के हवाले से आप की सरगर्मियाँ जारी हैं, तो सूद के ख़ात्मे के लिए कितनी जहतों में काम करना चाहिए या कर रहे हैं, वो कुछ उस पर सिर्फ ये रुकावटें दूर करने वाली, मतलब फ़ैसले सारे हो चुके। इस्लामी कौंसिल की सिफारिशात में, वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले में, सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले में कोई किसी किस्म का कोई इबहम नहीं है जी। न सूद की तारीख में, न सूरतों में, न मुतबादल सिस्टम में। पूरी बात वाज़ेह है कि ये रुकावटें जो है हीरो हुज्जत और कीलो काल, इनको ख़त्म करने के लिए प्रेशर मुनज़्ज़म करना होगा। हमारा मिजाज ये है, मेरा 40-50 साल का तजर्बा ये है कि जिस मसले पर हम इकट्ठे हैं, तमाम मकातब फ़िक्र और पब्लिक हमारे साथ है, उसमें हमने कोई कामयाबी हासिल की है। हमें अपना माहौल कायम रखना होगा और इस दबाव के साथ हमें अपने फैसलों पर अमल करवाना होगा। सही। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये कि जो तबलीगी जमात का आपने ज़िक्र भी किया कि उससे आपका ताल्लुक़ है, तो तबलीगी जमात के साथ वक्त भी लगाते हैं, ये कब से हुआ और इसके क्या फ़वाइद देखते हैं? नहीं, मैं तो शुरू से पहला सरोज़ा मैंने सन 62 में लगाया। माशाअल्लाह। अपने कखड़ के साथ गाँव है कोट नूरा। मेरा मामूल है, मैं साल में 1 सरोज़ा लाज़िमन लगाता हूँ। एक तो ताल्लुक़ हो जाता है, दूसरा बहुत कुछ लोगों से डीलिंग होती है, और तीसरी बात यह है कि ग्रास लेवल पे आम आदमी को दीन की तरफ मुतवज्जह करने की सबसे मुनासिब तरीक़ा। माशाअल्लाह। इसका मकसद से ताल्लुक़ नहीं है जो गैरगार के मकसद में ले आते हैं, जिसका मौलवी साहब से ताल्लुक़ नहीं है, वो मौलवी साहब को कुछ भी समझता हो कि गैरगार के पीछे ला के पीछे से इमाम के कहलवा देते हैं। सही। ये बड़ा ग्रास लेवल पे बहुत बुनियादी काम है, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनकी सरपरस्ती करनी चाहिए और इनकी रहनुमाई करनी चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी हज़रत, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा किया, आप इस हवाले से क्या देखते हैं, आपके तासुरात क्या है, कमेंट्स में ज़रूर ज़िक्र कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।